بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر حیات کے اس مشکل ترین مرحلے کی کہ جب آپ حج کی فضائیں ہیں، مہکتی فضائیں ہیں، عازمین حج سرزمین مکہ پہ پہنچ رہے ہیں اور آپ بھی احرام باندھ چکے ہیں، مگر اس احرام سے نکلنے کے لیے آپ حج کا ارادہ ترک کرتے ہیں، صرف عمرہ کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج جب تمام حاجی مقام قربانی مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ اپنے مقام قربانی کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ارادہ اور عزم تو آپ نے کوفہ کا فرمایا تھا، لیکن کربلا پہ پہنچ کے منزل نے آپ کے قدم چومے۔ جب آپ نے اپنا ارادہ فرما لیا، پرعزم ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کو تیاری کا حکم دے دیا، قربان جائیں اس راہ حق کے مسافر پر کہ آپ نے مکہ میں نہ تو صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، اپنے رفقاء اور ہم نواؤں میں سے نہ تو کوئی لشکر تیار کیا، نہ کوئی سپاہ تلاش کی، بلکہ اکیلے چل پڑے سینہ تان کر۔ منزل بھی معلوم تھی، راستہ بھی معلوم تھا، لیکن یہ شجاعت اور بہادری کا پیکر، یہ سر تاپا حق ہی حق کی تصویر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے چلنے لگتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو رائے دی، مشورہ دیا اور آپ کو اپنے سفر سے منع بھی کیا۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ بہت معروف ہے۔ آپ نے انہیں روکا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ اے امام علی مقام، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ اس شہر کی طرف جانا چاہتے ہیں جس شہر کے لوگوں نے آپ کے بابا حضور کو شہید کیا، انہوں نے آپ کے بھائی کو زخمی کیا؟ کیا آپ اس شہر سے امید وابستہ کرتے ہیں اور اس شہر کے رہنے والوں سے وفا کی امید رکھتے ہوئے آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ خطوط کے ذریعے سے وہ اپنے ارادوں کا اظہار کر رہے ہیں وہ مشکل حالات میں اپنے اس عزم اور ارادے پر ٹھہر پائیں گے؟ کیا وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے سینہ تان کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدشات کا اظہار فرمایا کہ اے بھائی، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میرے سامنے ایک طرف شہر مکہ کی حرمت ہے، بیت اللہ شریف کی حرمت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے عمل کی وجہ سے اس کی حرمت پامال ہوگی۔ میں وہ نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف جہاں کا میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے، مجھے ان کی وفا پر اور ان کے وعدہ ایفائی پر بھی مجھے کوئی یقین نہیں ہے، لیکن یہ ان کے خطوط ہیں، وہ میری بیعت کر چکے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہے جو اس ظلم کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو سکے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو مجھے بتائیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر کمزور طبقات، مظلوم طبقات، رعایا آپ کو بلائے حق کا علم اٹھانے کے لیے، تو کیا میں اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ تو ایک طرف حرمت کعبہ ہے، ایک طرف حرمت دین مصطفیٰ ہے، تو مجھے دونوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اور رہی بات میری اپنی اور میرے خانوادے کی، تو وہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، حتیٰ کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے شہید کریں گے، میں جنگلوں کی طرف نکل جاؤں تب بھی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے، اور حسین کہیں چھپ کر رہے، یہ حسین کی گھٹی میں نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے مقام شہادت کی طرف، اپنی منزل شہادت کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں رکھوں گا، میں نکلوں گا، کیونکہ میں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میرے خون سے موجودہ حالات کا رخ نہ بدلے، لیکن آنے والے وقت میں میرے خون سے وہ روشنی پھوٹے گی
جو قیامت تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا آسرا اور سہارا دے گی، ایک ایسا حق کا پیغام دے گی کہ اسی میں بقا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ پر کوئی جبر سے مسلط ہو جائے، کوئی نااہل آپ پر مسلط ہو جائے، تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اس جبر اور ظلم کو قبول نہ کرو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ آپ کا معروف مکالمہ ہوا، آپ نے اپنے مستقبل کے تمام سفر کا نقشہ کھینچ کر ان کے سامنے رکھا، لہٰذا وہ بھی آپ کی دلیل کے سامنے خاموش کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ایک راہ رخصت ہے، ایک راہ عزیمت ہے۔ بے شک جہاں جبر ہو، حالات کا تقاضا ہو، جان کا خوف ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ راہ رخصت پہ چلیں۔ آپ کا جو سفر ہے، سفر زندگی ہے، آپ رخصت کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ لیکن شاید دوسرے لوگ راہ رخصت کے مسافر ہو سکتے تھے، لیکن حسین نہیں، یہ راہ عزیمت کے مسافر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا پرعزم جواب سنا اور آپ کی دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، تو وہ اٹھے، آپ کو ملے، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو چوما، اور پھر کہا کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ تو اہل کوفہ سے بے خبر تھے، نہ حالات سے بے خبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظلم کی حکومت قائم ہوگی اور حدود اللہ کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کا تمسخر اڑایا جائے گا اور بیت اللہ شریف کی حرمت پامال ہوگی، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے، جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ شاید میں کچھ کہوں انہیں روک پاؤں کہ راہ عزیمت کے مسافر راہ رخصت کی طرف آ جا۔ انہوں نے بھی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سواری کا جانور دوڑایا اور کم و بیش 2 یا 3 دن کی مسافت پر جا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ یہی بات آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کوفہ والوں کی طرف جن کا ماضی ہمارے سامنے ہے، جو کبھی اپنی بات پر قائم رہنے والے نہیں اور شاید ظلم سے خوف زدہ ہو کر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، آپ کا مشورہ بجا ہے، لیکن مجھے بتائیے، ایک طرف تو یہ ظالم حکمران حسین کو کہیں جینے نہیں دیں گے، دوسری طرف حسین کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اسے نانا کے دین کی حرمت کے لیے بلایا جا رہا ہو اور وہ راہ رخصت کا مسافر بن کر بیٹھ جائے۔ لہٰذا میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ حسین کی خاموشی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بزدلی کا سبب نہ بن جائے۔ حسین علم حق کو بلند کرے گا، اپنی بے باکی سے اس ظالم اور جابر حکومت کو للکارے گا تاکہ قیامت تک دین مصطفیٰ کی حفاظت ہو سکے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عزم دیکھا، انہوں نے آپ کا ماتھا چوما، کہا اے راہ حق کے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ واپس لوٹے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا، حتیٰ کہ پھر آپ کو روکنے والوں میں ایک اور معتبر نام، ایک اور ہستی حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر اپنا قاصد روانہ کرتے ہیں کہ اے بھائی جان، آپ کی جان ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے، آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف سوائے خون کے، سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ اس راستے کی طرف نہ جائیے، کسی اور طرف پلٹ جائیں، آپ یمن کی طرف چلے جائیں اور انتظار فرمائیں، مکہ میں رہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات، بڑی ہی راز کی بات ان کے قاصد کو بتائی۔ فرمایا کہ رات اسی سفر کے دوران، خواب کے دوران، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان نے
مجھے خواب کے اندر اپنی زیارت نصیب فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام میرے سپرد فرمایا ہے، میں نہ تو وہ کام کسی کو بتاؤں گا اور نہ اس کے راستے سے واپس پلٹ کے آؤں گا، میں اپنے اس فریضے کو ہر حال میں ادا کروں گا، اور جب تک میں اسے ادا نہ کر لوں تب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گویا آخری بشارت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں آ چکی تھی کہ اے حسین، جس سفر کی طرف آپ رواں دواں ہیں اس کی منزل آپ کی شہادت پر ہے، لیکن حق کی رضا اسی میں ہے، حق کی حفاظت اسی میں ہے، لہٰذا آپ کو اسی راستے پر چلتے رہنا ہوگا اور اپنی شہادت سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایک ایسی دیوار اور حصار کو قائم کر دینا ہوگا جو قیامت تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہے۔ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اس معروف سفر پر راستے میں کئی لوگ ملتے ہیں، کوئی کوفہ سے آ رہا تھا، کوئی عراق سے آ رہا تھا، کوئی بغداد سے آ رہا تھا، کوئی کہیں سے آ رہا تھا، کوئی تجارت کا قافلہ تھا، کوئی انفرادی سفر پر رواں دواں تھا۔ راستے میں لوگ ملنے والے ملتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ رواں دواں ہیں، حتیٰ کہ آپ تنعیم کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر اگلا دن اور سفر کی اگلی منزل پھر آپ رواں دواں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے حاجر کے اوپر جا کر قیام فرمایا، خزیمیہ کے مقام سے گزرتے ہیں، اسی طرح آپ زرود کے مقام سے گزرتے ہیں اور ثعلبیہ کا مقام آ جاتا ہے۔ یہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ثعلبیہ کے مقام پر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچتا ہے، وہاں پر آپ کو ایک دل گداز خبر ملتی ہے۔ وہ خبر یہ تھی کہ کوفہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ یزید کو جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عازم سفر ہونے کی اطلاع ملی تھی اور اہل کوفہ کے بارے میں اسے خبریں پہنچ چکی تھیں کہ وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر جو صحابہ کرام کی محبت اور ادب کرنے والا تھا، اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب کرنے والا تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ کسی قسم کی خون ریزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حالات کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس نے اپنے حواریوں کی مشاورت سے ابن زیاد کو منتخب کیا، اسے کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا اور اسے یہ ٹاسک دے کر بھیجا کہ ہر طرح کی سختی روا رکھی جائے مگر کوفہ میں حسین داخل نہ ہونے پائیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے اور وہاں اہل کوفہ کو بھی ڈرایا دھمکایا جائے، جو حربہ استعمال کیا جائے مگر کسی طرح میرے تخت کو بچایا جائے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے ثعلبیہ کے مقام پر، پھر بھی آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ نشانیاں واضح ہوتی جا رہی تھیں، قرائن مزید نکھرتے جا رہے تھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ شکوک کے مقام سے گزرتے ہیں، پھر زبالہ کے مقام سے گزرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے نہایت ایک اور وفادار حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ آپ شراف کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر جو آپ کی آخری منزل کے قریب تر کرتا چلا جا رہا تھا، آپ نے کس عزم کے ساتھ جاری رکھا۔ راستے میں ہر رات جہاں پڑاؤ ہوتا تھا، راتوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی، سجدہ ریزیاں، گریہ ازاری، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی قربانی کا عزم، پورے خاندان اور ایک ایک فرد کی قربانی کا عزم۔ اے اہل بیت اطہار، آپ کی راہ عظیمت کو سلام۔ آپ نے عظیمت کی جس راہ پر چل کر اس کٹھن سفر کو گزار کر طے کر کے جو آپ نے مثال قائم کی ہے، وہ قیامت تک اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس میں حوصلہ ہے، اس میں صبر ہے، اس میں عزم ہے، اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر
حر کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس سے اگلے سفر پر بات کریں گے کہ حر کے ساتھ آپ کا مکالمہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں، اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان